جاری آپ حضرات کو. اور جب اہل بیت سے محبت کی جائے تو اپنے من پسند کی شخصیات سے نہیں بلکہ تمام اہل بیت اطہار سے محبت کی جائے. یہ ہے اصل ایمان، یہ ہے اصل حقیقت. اپنے من پسند کی شخصیات کا نام لے کر دکان چمکانا چلانا اور باقیوں کا بغض رکھنا یا بے ادبی کرنا یہ ایک مسلمان کو روا نہیں ہے. اور جس دن ہم یہ سمجھ جائیں گے اس دن ہمارے معاشرے کی تلخیاں بھی کم ہو جائیں گی اور یہ جو بے ادب لوگ ہیں ان کا بھی سارا راستہ بند ہو جائے گا. دوستان مکرم، اب رہی بات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات اقدس کی، تو یاد رکھ لیں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے. سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا ہے کہ افضلیت صدیق اکبر کا جو مسئلہ ہے یہ باب عقیدہ کا مسئلہ ہے، یہ باب فضائل کا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی کہے یہ ان کی ایک فضیلت ہے. نہیں، یہ افضلیت مطلقہ، یعنی تمام جماعت صحابہ جس میں اہل بیت بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، جس میں سابقین بھی ہیں اور آخرین بھی ہیں، جس میں یہ سارے ہیں، ان سب میں جو سب سے افضل ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ. یہ یاد رکھ لیجئے، جس بندے کا یہ عقیدہ نہ ہو وہ بندہ سنی نہیں ہو سکتا. اور اگر ایسا کوئی عقیدہ رکھنے والا بندہ ہو اور اپنے آپ کو پیر کہے تو اس کی آپ بیعت نہیں کر سکتے چونکہ اس کا عقیدہ خراب ہے. اگر ایسا مولوی ہو تو آپ کی اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی چونکہ اس کا عقیدہ خراب ہے. یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے. بعض لوگوں نے اس مسئلے کو لائٹ لیا ہوا ہے اور آج کل کے کئی ایسے ہیں جو غیر سنجیدہ لوگ ہیں اور وہ بڑوں کے نام پر اپنی دکانیں چمکانے کے لیے سٹیجوں پہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی اصل میں نا میرا دل نہیں مانتا تو اس لیے میں حضرت علی کو افضل کہہ دیتا ہوں. میں کہا تیرا دل کیوں نہیں مانتا؟ جیڑی شے نو علی مان گیا ہے. سبحان اللہ. کیا سمجھ آ رہی ہے جناب؟ تو وہ آپ کیوں نہیں مانتے میری جان؟ آپ کو ماننا پڑے گا. علی کو بھی مانو اور علی کی بھی مانو. اصل یہاں پر آ کے بات بنتی ہے. تو یہ دین کے اندر نئے نئے راستے نکالنا اور لوگ کہہ رہے ہیں میرا دل نہیں مانتا. میں نے ایک جگہ تقریر کی تو وہاں ایک پیر بیٹھا ہوا تھا. یہ شکر ہے کہ آپ کے جو پیر ہیں صحیح العقیدہ ہے، سنجیدہ فکر ہیں، عقیدے کے پکے لوگ ہیں. تو وہ نا ایک بڑا عجیب زفر صاحب آپ نے تو جو کہا ہے لیکن میرا دل نہیں مانتا. اور میں کہا پیرا گل سن، تو صرف ساڈا یہ رنگ ویکھیا تو دعا نہیں ویکھیا. میں کہا دل نو منا لے چنگی گل، نہیں تو دل مینوں دے نو چوک کے رکھ کے میں لتر پھیرا تو جے نو علی من گیا تیرا دل کیوں نہیں ماندا پیا؟ سبحان اللہ. کیا بات ہے تم لوگوں نے کہ تم انڈے دو بچے دو، تمہیں پوچھ ہی کوئی نہیں سکتا. کیوں بھائی؟ عقیدے کی لائن 1400 سال سے طے شدہ ہے اور اس کو کوئی بندہ ہلا سکتا نہیں. اس واسطے یہ عقیدہ ہے. کیوں امت کو تفرقے میں ڈالتے ہو؟ امت کو اس لائن پر رہنے دو کہ نبیوں رسولوں کے بعد اس کائنات بشری میں جو سب سے افضل ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. رہنے دو یہاں پر. کیا مسئلہ ہے یار؟ کیوں کھینچا تانی شروع کرتے ہو؟ تو یہ عقیدے کا مسئلہ ہے اور اس پر ثابت قدم رہنا یہ ضروری ہے. اچھا بس اوقات لوگ یہ بھی کہتے ہیں اور یار تسی جڑے نمبر دیندے ہو تانوں کہنے آکھیا نمبر دیو. میں کہا سانوں تو نہیں آکھیا تے تینوں کہنے آکھیا نمبراں تو روک پہلو دے دسنا. اور دوسری بات یہ نبی کے بعد ابو بکر صدیق کا نمبر یہ تمہیں کس نے کہا ہے؟ میں نے کہا یہ قرآن مجید میں ہے. قرآن مجید پڑھ 10واں پارہ اللہ نے فرمایا سان یسنین اذہما فی الغار، فرمایا جو ان دو کا دوسرا ہے، یعنی نبی پاک کے بعد جس کو دوسرا کہا گیا، جس کو ثانی کہا گیا، جس کو نبی پاک کے بعد امت میں پہلا نمبر دیا گیا ہے وہ ہے ہی ابو بکر صدیق. یہ تو قرآن کی نص سے ثابت ہے. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن مجید کی آیت سے مسئلہ ثابت ہے. اور یہ کہتا ہے تمہیں کس نے کہا ہے؟ تو قرآن پڑھے تھا. قرآن پڑھتے نہیں، جاہل ہوتے اس لیے مسئلہ نہیں ان کو سمجھ آتا. اور دوسری بات اللہ نے فرمایا سیدھے راستے پر چلو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. سیدھا راستہ کن کا؟ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. اور انعام کن پر ہوا ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا جن پر اللہ کا انعام ہوا پہلے وہ نبی ہیں، دوسرے صدیق ہیں. قرآن کی ترتیب بتاتی ہے نبیوں کے بعد رتبہ صدیق کا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تم کس نے مقام دے دیا؟ تو میں نے کہا یہ تو قرآن میں موجود ہے. سبحان اللہ. جو ہے نا، تو یہ قرآن کے مسئلے کو بھی لوگ نہ مانے تو پھر آ کے کہیں نہیں یہ ہمارا دل نہیں مانتا. تیرے دل نو اسی کی کریے بھائی؟ تیرے دل تیری طبیعت کے مطابق شریعت نہیں ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق شریعت. اور مسئلہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ یہ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ نبیوں رسولوں کے بعد کائنات بشری میں اگر نمبر ہے، فضیلت ہے، کمال ہے اور افضلیت کا تاج ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کے سر اقدس پر موجود. سبحان اللہ. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟
اور اگر آپ اسی بات کو پڑھیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو و دیگر جتنے علماء اور صوفیاء ہیں اگر آپ ان کو پڑھ کے دیکھیں تو انہوں نے اس بات کو واضح فرمایا. ابھی نا آپ کی 2-4 بندوں کی بے چینی نہیں ختم ہو رہی, آپ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں کیوں نہیں آپ کی بے چینی ختم ہو رہی. بے چینی ختم کر کے ذرا ذکر سنیے صدیق پاک کا اور مولا علی کا, تمہاری بے چینی ختم ہو جائے گی. رسولوں کے بعد مقام و رتبہ حضرت صدیق اکبر کا ہے, یہ قرآن سے بھی ثابت ہے, احادیث سے بھی, صحابہ کے تعامل سے بھی, اور پوری امت نے بھی کائنات عالم کے اندر اسی کو آپ دیکھیں, صوفیاء کو, اولیاء کو, علماء کو. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں صرف یہاں نہیں, یہ بات بہت آگے کی ہے اور بڑی سننے والی ہے. فرمایا عالم ارواح کے اندر جب اللہ رب العزت نے پوچھا تھا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, تو فرمایا اس وقت کی داستان کو نبی پاک نے خود ارشاد فرمایا. نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا جب اللہ نے الستو بربکم فرمایا تھا, یاد ہے تمہیں کون کون بولا تھا, کیسے بولا تھا؟ تو سارے چپ رہے. تو آپ نے سب سے پہلے جس کی طرف توجہ فرمائی, پتہ وہ کون تھے؟ وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے. سبحان اللہ. نبی پاک نے فرمایا اے ابو بکر یہ بتا آپ کو یاد ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر بڑی نیاز مندی اور ادب و احترام اور عجز ہیں. اب ذرا وہ فیضان جو اتنے لنگر کھاتے ہو نا شیر ربانی پاک کا, ذرا اس کا اظہار بھی کرنا ہے کہ ایک گل دے اندر کتنا کو وزن ہے, عقیدہ بھی سننا ہے, سمجھنا ہے آپ نے. وہ عورت پھر آ گئی اور آ کے کہتی ہے اِلَّمْ أَجِدْكَ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں آؤں اور آپ موجود نہ ہوں, یعنی وہ نبی پاک بھی سمجھ میں کیا کہنا چاہتی ہے, تو پھر مجھے میرا حق کون دے گا؟ نبی پاک نے فرمایا اگر مجھے نہ پائے فَإِلَّمْ تَجِدِينِي فَأْتِ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ, اگر مجھے نہ پائے تو میرے بعد ابو بکر صدیق کے پاس آ جائیں. اور سننا بھی سننا, ایک منٹ میں موقع دیتا ہوں, آپ زبان اللہ دوبارہ بھی کہہ سکتے ہیں, میں موقع دیتا ہوں آپ کو. اور بھائی جان یہاں نقطہ یہ ہے, نبی پاک نے بتا دیا, تمام علماء شارحین نے لکھا کہ میرے بعد جو میرا جان نشین ہوگا وہ ابو بکر ہوگا, تبھی تو نبی پاک ان کی طرف بھیج رہے ہیں. اور دوسرا نقطہ یہ ہے, نبی پاک کو یہ پتہ ہے ابو بکر صدیق ہے جو سب کو حق دینا جانتا ہے. اور تیسرا نقطہ یہ ہے, وہ جو ابو بکر ہے غیروں کی عورتوں کا حق نہیں کھا سکتا, زہرا کا حق کیسے کھائے؟ سبحان اللہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ابو بکر ہیں ہمارے نبی نے فرمایا ہے اگر ایک طرف ساری کائنات کے لوگوں کا ایمان نبی رسولوں کے علاوہ لوگ جتنے ہیں ان کا رکھ لیا جائے اور دوسری طرف ابو بکر کا رکھ لیا جائے تو ابو بکر کا سب سے زیادہ ایمان وزنی ہوگا. سبحان اللہ. گلی گلی نگر ایک کرسیاں تے بہ کے اور بندے چوپ ہوندے نے, سنی بول دے نے کرسیاں تے بہ کے. سبحان اللہ. یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی شان اقدس, یہ ہے آپ کا مقام و رتبہ. اور پھر ادھر بھی دیکھیے تاکہ اگلی بات سمجھ آ جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے بارے میں یہ خود نبی پاک علیہ السلام نے بیان کیا ہے, اور سبا سنابل شریف کے اندر میر سید عبدالواحد بالکرامی رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی اس بات کو لکھا ہے. توجہ ہے حضرات؟ انہوں نے غلام پھر چپ کر کے کیوں بہن, اب بار بار تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن بات کو ذرا سمجھیے گا. حضرت اما عائشہ پاک کا سوال بتاتا ہے کہ نبی کو غیب ہے, ورنہ حضرت عائشہ سوال ہی نہ کرتی. کدھر گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں بخاری پر شریف میں حدیث ہے کہ جس نے یہ کہا کہ نبی پاک کو غیب ہے تو اس نے جھوٹ بولا ہے, اور جا آپ پر تینوں کی پتہ ہے. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے, جس نے یہ کہا کہ غیب کا مالک خود نبی ہے یہ بالکل کوئی نہیں کہہ سکتا. اور اماں کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ دیتا ہے غیب اور نبی کو ہے. سبحان اللہ. یہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے. اب آپ سمجھ آئیے آپ حضرات کو. اور میرے عزیز میرے بھائی حضرت اماں عائشہ کا سوال بتا رہا ہے کہ نبی بھائی ستارے گننا کو کمال تھوڑا یہ ہے, عام بندے کا کمال تو نہیں نا, یہ تو غیب کی بات ہے. اور ان کا سوال بتاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام, اور اچھا چلو انہیں نہیں بھی پتا تھا ایک منٹ کے لیے تو نبی پاک ہی فرما دیتے مینوں کی پتا ستارے کنے نے, ایڈا بڑا آسمان ہے میں نہیں کدی گنے. منن دے وچ کمی کیوں کرن دے ہیں؟ سبحان اللہ. تجھے بھی مان لینا چاہیے کہ نبی پاک کو اللہ نے غیب دیا ہے. اور اگر نہیں جی کسی کو نہیں پتا, ہاں ماں کے پیٹ میں کیا ہے کسی کو نہیں پتا, کل کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا, تو میں نے کہا پھر حضرت ام الفضل آئیں گے, مشکات شریف میں حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام کی چچی آئی, حضور میں نے خواب دیکھا ہے, ڈر گئی ہوں. فرمایا کیڑا خواب دیکھی؟ حضور آپ کے جسم کا ایک گوشت کا ٹکڑا کٹ کے میری گود میں آیا کہ میں بڑی ڈر گئی, حضور کتھے تہاڈا جسم اقدس اور کتھے وہ کٹ کے میرے کو آوے, میں تو نہیں برداشت کر دی. اور فرمایا پریشان نہ ہو, اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی جڑی سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا نے نا
इन्हां नूं बेटा देना है ते ओ सारे तो पहले तेरी गोद दे विच आउणा है, ए इशारा उधर ही। सुभान अल्लाह। मां के पेट में क्या है, बच्चा होगा या बच्ची होगा, नबी पाक पहले ही दसदे पए ने कि मेरी बेटी के हाँ बेटा होगा, तेरी गोद में आएगा। सुभान अल्लाह। आवाज कमजोरों वाली है ना, सुभान अल्लाह। मसले को समझे ना तो किधर जाइए, ये सारे फलसफे इन्हां दा तो मिंटा सकिंटा जनाजा निकलिया जाता है। ये जो उम्मत को गलत तरफ लेके जाते हो, अल्लाह दियो बदियो, अगर नहीं पता किसने कहां मरना है तो मेरा सवाल है बड़े अदब के साथ, बुखारी शरीफ उठाओ और जंगे बदर वाला चैप्टर खोलो बुखारी शरीफ में से। नबी पाक ने एक दिन पहले अपने हाथ के एक छड़ी लेकर लकीरें लगा दी, यहाँ अबू जहल मरेगा, यहाँ उमैया मरेगा, यहाँ फुला मरेगा, यहाँ फुला मरेगा। और रावी हदीस कहता है रब्बे काबा की कसम, जहाँ मुस्तफा ने लकीर लगा दी वो काफिर वहीं पर मरा था। अभी है कौन कहाँ मरेगा, तो नबी पाक ने एक दिन पहले कैसे लकीरें लगा दी थी। जो आप में से जिंदा बंदा बैठा है वो बोल रहा है, समझ आ रही है ना। तो ये क्या बात हुई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैब के बाद नहीं है, नहीं। हजरत अम्मा आयशा पाक फरमाती है आसमान के सितारों के बराबर किसी की नेकियां, नबी पाक ने फरमा हाँ हैं, पता है सितारियां का भी पता है ते उम्मत दियां नेकियां का भी पता है। सुभान अल्लाह। नबी पाक को दोनों का पता। फिर आपने कहा हाँ हैं या रसूल अल्लाह किसकी हैं, फरमाया उमर दियां ने। सदके जामा, उमर के नाम से शैतान डरता है तो ईमान वाले बैठे। सुभान अल्लाह। क्यों जी, हजरत उमर का नाम आ जाए, जिक्र आ जाए, साया आ जाए, शैतान दौड़ जाता है। हजरत उमर शाही ऐसी है। बल्कि इधर देखना, मैं एक बात आपकी खिदमत में ज़्यादा साहब पीर साहब किबला हजरात उलमा जितने बैठे, मैं सबकी तवज्जो चाहता हूँ। हजरत उमर खुदा की कसम आपकी वो अजीम हस्ती हैं। लोगों ने तो यहाँ बड़ी अजीब खबरें फैला रखी हैं, ये नुकसान कर दिया, ये कर दिया। मैं क्या गल सुनो मेरी, इस गल ते सुनियो, मैं नहीं कहना मैं जिंदा बंदे दी दाद दा तालिब रहांगा। अगर हजरत उमर ने नुकसान करना हुंदा ना दीन दा या अहले बैत दा या सहाबा दा, कसम खुदा दी मेरे नबी ने अल्लाह कोलों मंगना ही नहीं सी। आए हो सदके जावा, आए हो सदके जावा। मेरे नबी ने मंगना ही नहीं सी ते जेनू मंगिया सी ना, सिर्फ ये नहीं कि उमर दे दे, फरमाया इस वास्ते दे कि इस्लाम नू इज्जत मिल जाए। ओ जेदी आल उमर आ जावे ओ बाइज्जत बन जांदा है। सुभान अल्लाह। तवज्जो है कि कोई नहीं है आप पर? इस कोई बात छुपाता ही नहीं। इधर देखें, हजरत मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु अन्हु, आपका हाथ उठाया गदीर खुम के मकाम पर, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुल मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। इस मौला में खिलाफत नहीं है, इसमें मोहब्बत है। समझ आ रही है मेरी बात की? बिल्कुल तमाम अहले सुन्नत 1400 साल से सब ने यही लिखा है, इसके अलावा कुछ हकीकत नहीं है। फरमाया जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो अली से रखे, क्योंकि जिसका मैं महबूब हूं उसका अली भी महबूब है। पर इतनी बात है। लोगों ने हजरत अली पर इतराज किया था, बस नबी पाक ने उनके जवाब में ये कहा अली पर इतराज ना करो, अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो अली से भी करो। ऐनी गल सी, ऐथे लोगों ने रंग ही वखरा दे छड़िया, पता नहीं क्या कुछ बना छड़िया। अगर हाथ उठाने से खिलाफते हैं और ये शाने हैं, मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ तिरमिज़ी शरीफ में से, और इधर देखना जरा, वजद आएगा आपको, वजद जिंदा बंदे को दूसरे दी मैं गल नहीं करता। हजरत अली का हाथ उठाया नबी पाक ने, ये तो बयान होता है और सुन्नी बयान करते हैं इस रंग में जो मैंने बयान। तुसी आपको शेर रब्बानी चौक दे विच बैठे हैं ना, समझ आई आप सभी हजरात को? वो अल्लाह के बंदो, ये है शाने। और फिर आप कहेंगे चलो ये तो हजरत अली और हजरत उमर का हाथ, मैं क्या तेनू ये नहीं हजरत उस्मान गनी के हाथ को भी ये शर्फ बख्शा हुआ है, 54 रुए बख्शे है, वो कैसे? तो मैं कहता हूं कोई नहीं पता, कभी पढ़े तो है ना, मोहब्बत वालों से बैठे तो है ना, हम अतार वाले हैं ना, खुशबू वाले हैं ना, अतार वालों के पास बैठ तो फिर तुझे पता लगे ना, तेरे नक्शी तो है, तेनू की पता है मसला की है। हम अतार वाले भी हैं, प्यार वाले भी हैं, हम इंतशार वाले नहीं हैं। अब यहाँ पर हजरत उस्मान गनी, इधर देखो, हजरत उस्मान गनी को भेजा जिस दिन आप हुदैबिया के मकाम पर थे कि जाओ उनके साथ बातचीत करके सफीर बना के भेजा। खबर ये मशहूर कर दी कि उनको शहीद कर दिया गया। नबी पाक ने हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु कितना बड़ा स्टैंड लिया, फरमाया मेरी बैत करो, अगर उनको जो है आप बिल्कुल पूरा मोक के जाना है। सहाबा किराम ने कहा जी ठीक है, बैत शुरू हो गई। जब सबकी बैत हो गई ना तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए हुण गल ते मैं तुहानू कोई नहीं कहना, फरमाया आ मेरा हाथ है ते आ उस्मान दा हाथ है।
نبی پاک علیہ السلام نے تو یہ شرف بخشا ہوا ہے. اور پھر اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے, نبی پاک نے اشارہ یہ دی بیعت اس واسطے کی تھی تاکہ دشمن دے پریشر آوے بھئی یہ عثمان کو جو گیا تے ساڈی خیر نہیں ہے. تے دعا اشارہ ہے سی نبی پاک نے جدو فرما چھڑیا نا بھی آ میرا ہاتھ ہے تے آ عثمان دا ہے, اشارہ یہ دیتا ہے بھی عثمان جیندہ ہے, بیعت جیندے دی ہوندی ہے. اس جملے دی چاس لو نا تو پھر گل ہے نا. ہائے ہائے ہائے. تو اب یہاں پر بات تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رہ گئے, تو اب ان کے بارے میں ان کا بھی ہاتھ والا مسئلہ ہونا تھا بھی ہے جی. یاد رکھیں یہ جامع ترمذی میں روایت ہے, نبی پاک علیہ السلام اپنے کیسے ہاتھ پکڑا ہوا ہے حضرت ابو بکر کا اور حضرت عمر کا. نبی پاک ایسے انگلیوں ڈال کے آ رہے ہیں, بڑی محبت سے باتیں مسکراتے آ رہے ہیں. صحابہ کرام نے جدو دیکھا نا تے بڑے ہی خوش ہوئے. فرمایا خوش ہوئے ہو؟ ہاں جی. فرمایا اس منظر کو یاد رکھو, ہاکذا نبعث یوم القیامہ, تم ایک مرتبہ پھر دیکھو گے. کب؟ فرمایا قیامت والے دن جب میں محمد آؤں گا, ایک ہاتھ میں ابو بکر ہوگا, دوسرے میں عمر ہوگا. نبی پاک نے یوں ہاتھ پکڑ کے مثال دی. اور رکو بھائی رکو, یہاں پر پورے شہر والوں کے لیے بھی پیغام ہے اور محبت بھرا پیغام ہے. میرے استاد صاحب نے فرمایا ہے نبی پاک نے ہاتھ پھڑ کے مثال کیوں دیتی ہے, جڑا ہاتھ پھڑیا یہ کی مطلب ہے. فرمایا اس میں ایک راز ہے, اور راز یہ ہے آپ دیکھیں کہ شہر تو اب بنے اور یہ اتنا جدید دور آیا اور سارا کچھ جو ہے, ورنہ دیہات اور سب کچھ ہوتا تھا. کہتے عمومی طور پہ لوگوں نے گھروں کے باہر کتے رکھے ہوندے نے, تو کوئی نواں بندہ چلا جاوے نا تو کتا بھونکنا شروع کر دیتا ہے. انہیں تو بھونکنا ہویا, آخر نسل ہی کتی ہے, یہ بھونکنا تو نہیں, مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو, انہیں تو بھونکنا ہی ہویا. لیکن یہ بات بڑی ہی سمجھنے والی ہے حضرات, میں حضور پیر صاحب آپ کی توجہ, اور یہ بات بڑی سمجھنے والی, بڑی شفقت فرمائی آپ نے. ادھر دیکھیں, آپ نے فرمایا ایک نے بوئے تے اپنے کتا رکھیا ہے, وہ مینوں بھونکن لگ پیا ویکھ کے. نہ گیا میں آیا کہدے والا بھونکدا تو اب یہ مثال ہے, مثال. اچھا وہ کتا ہمیں کاٹنے کے لیے آتا ہے, اور اگر تھوڑی جا وٹا شٹا ماریے تو ہو جاتا سانو پہ ہی جاوے. اب میں چلا گیا میاں صاحب کے دروازے پر, کتا مینوں پہ گیا. ادھروں میاں صاحب آئے, انہوں نے ہس کے میری باہ پھڑ لئی کہ وہ کتا جڑا پہلو مینوں وڈن آن ڈیا سی, وہ میرے پیر چمن لگ پیا. ہمارے استاد صاحب کہندے نے بھی یہ کتے نوں پوچھو بھی پہلو وڈدا سی تو ہن پیر چومنا ہے, تے کتے نے پتہ کی آکھنا ہے, جملہ سمجھ جاؤ تو سواد آوے تو تھوڑی جان چڑھیے. اس کتے نے آکھنا سرکار میں کتا ضرور ہاں, پر مینوں اتنا پتہ ہے جیڑا مالک دیاں ہتھاں دے وچ ہوے نا اونوں بھونکنا نہیں چاہیدا. تے میں کہیا جیڑا مالک دیاں ہتھاں چ ہوے جے نہیں بھونکنا, ابو بکر عمر تے مصطفیٰ دیاں ہتھاں دے وچ نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ پانی پاک دا جڑا لنگر ہے نا اثر تے رکھدا ہے. سمجھ آ رہی ہو جوانا, اور سوشل میڈیا تے سجے کھبے سنن والے ہو, اے سجے کھبے آلیاں نوں نہ سن, قسم خدا دی تیرا ایک ایک بابا ساریاں تو تگڑا ہی, اور پھر اعلیٰ حضرت شیر ربانی جیسا ہو. کیا پتہ ہے بزرگوں کی کیا شان ہے. میں ادھر جانا نہیں چاہتا, وہ موضوع کبھی ہوگا تو آپ کو سنیں گے. ابھی جو موضوع ہے اس کے مطابق میں نے دو باتیں اور کر کے آپ کی جان چھوڑنی ہے. ادھر دیکھیں میری طرف تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. حضرت سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں فرمایا اے دیاں نیکیاں ساریاں تو بہتیاں نے. اے دیکھ لو چونگا دا تو پڑھنا میں ثابت کر چھڑیا ہے. سنی مارنا سنی مزاج دا یاری ہے. فاروق حضرت اما عائشہ پاک فرماؤں لگی حضور میں تے ایک خیال کیتا سی بھی اے تے میرے ابا جی ابو بکر پاک دا نام آئے گا, تے حضرت عمر دی نیکیاں نے تے میرے باپ دیاں. اگلا جواب میں مٹھا جیا دینا جنوں سمجھ آوے وہ بولے دعا نے. فرمایا تیرے باپ دی او نیکی جڑی غار دے وچ میرے نال کیتی ہے او ایک پاسے, تے عمر دیاں ساریاں نیکیاں ایک پاسے. لیکن انشاءاللہ انہیں وچی کارنا پورا ہوئے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ کرسی سے وفا کی جائے, جو موضوع ہے اس سے وفا کی جائے. آئے ہو تو خالی جھولی نہ لے کے جاؤ, دعا کریں اللہ قبول فرما لے اور اللہ تعالیٰ تکبر سے محفوظ فرمائے. اور یہ بات بڑی سننے والی ہے. مؤذن اذان دے ایک تو اس کے پاس اتنا ثواب ہے, توجہ ہے نہیں سارے حضرات دی, دعا بھی سنیا جائے. فرمایا جب وہ اذان دیتا ہے نا, جتنے لوگ اس کی اذان سن کر نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہاں ساریاں نو بھی ثواب تے دیندا ہی دیندا ہے. انہاں ساریاں دی نماز دا ثواب اذان کہن والے نو بھی دے چھڑدا ہے. توجہ ہے جی آپ حضرات کی. میں ایک نقطہ دینا ہے اللہ کر کے سمجھ آ جاوے. اچھا اگلی گل,
گرامی قدر حضرات، اب یہ سوچنے اور سمجھنے والی بات یہ ہے، یہ نکتہ ہونے جڑا ہوا دے وچ تے ایویں ہو جی میں کہندے نے خطیب نکتہ دے رہا ہوں اور نکتہ دندا دندا ہی آپ کدی اٹر جاندا ہے، میں ایتھے ہی رہاں گا، میں اعلیٰ حضرت دے در تے رہاں گا۔ سمجھ آ رہی نا؟ ذرا گل سنیا جے، مؤذن اذان دے اتنا ثواب پیدا دے، توجہ ہے او بیٹھے ہو مدنی چینل دیکھتے رہیے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔